बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, अपोजिशन की एक जमात पीएमएलएन के खिलाफ एफआईआर कट रही हैं और धड़ाधड़ कट रही हैं। ऐसी कट रही हैं कि कोई लीडर बच नहीं पा रहा। पहले कैप्टन सफदर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर काटी गई और अब मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर तमाम के तमाम ही एक ऐसी एफआईआर में नामजद हैं जो कि बेसिकली गद्दारी के ज़िम्मे में आती है। इस एफआईआर के कटने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हुकूमत लर्ज़ सी गई है, हुकूमत के पाँव कांपने लगे हैं और एहतजाज का नाम सुनते ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आखिरी हरबे शुरू के हरबों में ही अपनाने लग गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रिएक्शन ज़रा इसके बारे में सुने। हम हाजिर हैं, हथकड़ी लगानी है हथकड़ी लगा लो, हिम्मत है तो लगाओ हथकड़ी। मुस्लिम लीग नून हाजिर है, ये नाम आपने लिखे, हिम्मत है तो लगाओ सबको हथकड़ी और मुकदमा अवाम के सामने चलाओ, वरना मुकदमा कल तुम्हारा चलेगा, तुम्हारी गद्दारी पे चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन रिएक्शंस बाकी जगह से भी आ रहे हैं। जरदारी साहब भी कहते हैं कि जी स्पीच बंद नहीं करवाई जा सकती, आप टीवी पे बंद कराएंगे, सोशल मीडिया पर देखी जाएगी। अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन अब वो दौर भी नहीं रहा कि जहां बड़े आराम से अपने सियासी मफादात के लिए किसी भी इदारे के ऊपर इल्ज़ाम दाग दिया जाए। वो दौर भी नहीं रहा जहां सिविलियन और मिलिट्री जो लीडरशिप है वो एक पेज पर ना हो। वो दौर भी नहीं रहा जहां कोई भी कुछ भी करके अवाम के एहसासात को बहका कर कुछ भी करवा ले अवाम से। अब वो दौर है जहां पाकिस्तानी अवाम हुकूमत से और अपोजिशन से दोनों से एक ही सवाल पूछ रही है और वो सवाल ये है कि अवाम के फवायद के लिए आपने क्या किया। सियासत तो आप अजल से कर रहे हैं और अब तक करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इस सियासत से अचीव क्या हो रहा है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इख्तदार तो संभालता रहता है, लेकिन इस इख्तदार के संभालने से पाकिस्तानी अवाम को किस हद तक जो है वो इस्तिफादा हो रहा है? ये कुछ अहम सवालात हैं जो कि आज आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा हुकूमत किस तरीके से चीज़ों को टैकल कर रही है, डील कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत को, अपोजिशन के लीडरान को इतनी अहमियत देनी चाहिए कि वो उनके हर बयान के ऊपर एक फौज जफर मौज जो ऐसे पीएम्स की और स्पोक्स पर्सन की है वो उनको लगा दे इस बात पे कि रिएक्शन दिया जाए? क्या इन तमाम रिएक्शन से वो बात जो कोई अपोजिशन का लीडर करता है उसको और ज़्यादा दवाम नहीं बख्शा जाता? क्या इस तरह के रिएक्शन से अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं गेन कर रही? क्या हुकूमत खुद तो इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ज्यादा ताकतवर नहीं बना रही? यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ क्या एफआईआर कट जाना ट्रीजन की इस बात का अक्कास या इस बात की गम्माज है कि वाकई में कोई शख्स ट्रीजन का इर्तिकाब कर चुका या नहीं? ये कुछ सवालात हैं जो मैंने आज अपने मेहमानान के सामने रखने। मेरे मेहमानान जो हैं वो तमाम मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया पीजे साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग ऑल थ्री ऑफ यू। सबसे पहले पीजे साहब आपकी तरफ ही आते हैं, एफआईआर वाले मामले की तरफ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपने थोड़ी देर पहले सुनी। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने भी कुछ कहा है इस ऑपोजिशन के बारे में। आपकी सवाल की तरफ आने से पहले मैं सुनाना चाहती हूँ कि शेख रशीद साहब ऑपोजिशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो भी मुलाहिजा करें। नून और शीन बन के रहेगी, कोई वजह ही नहीं हो सकती कि नून से शीन ना निकले। और जो डेट मैंने दी है उसमें बहुत सारा टाइम है। मैंने 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की डेट दी है, जरूर निकलेगी। तो शेख रशीद साहब की बात और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात। पीजे मीर साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही एक दूसरे को कह रहे हैं कि इब्तदाए इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ये एफआईआर कटी, ये तमाम पीएमएलएन के लीडर्स के ऊपर कट गई।
اب ان ایف آئی آرز کو کاٹنے کے علاوہ حکومت کے بعد بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو کہ ایک ایسی اپوزیشن جس میں بہت زیادہ جان نہیں ہے, ایک ایسی اپوزیشن جو بہت دفعہ یکجا ہوئی اور بہت دفعہ علیحدہ بھی ہو گئی اور ایک دوسرے کا ہاتھ بھی جھٹکتی رہی, بہت سارے طریقے ایسے نبردآزما ہونے کے لیے, کیا حکومت کو اوورٹلی ایف آئی آر کا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے یا کوورٹ طریقے استعمال کرنے چاہیے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے؟ اس کے اندر انیکا دو پہلو ہیں. ایک تو ایف آئی آر از دا لیگل وے, اٹس دی وے یو نو ہاؤ وی آپریٹ ان دس کنٹری. تو آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کی مرضی دے دیں گے, دیٹ ول بی رجسٹرڈ. باقی آپ کہتے ہیں حکومت کے پاس ہر قسم کے ہوتے ہیں اقدامات, لیکن وہ نہیں یوز کرتی, کیونکہ جب وہ کرے گی اور کچھ ہوگا تو پھر اپوزیشن زیادہ شور مچائے گی. سو آئی تھنک واٹ دیو ڈن از دا رائٹ تھنگ. اگر تو کوئی ایف آئی آر بنتی ہے, اب فرسٹ انفارمیشن کون سی ہے وی ڈونٹ نو, آگے جو اپوزیشن ہے اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ ہوگی, تو وہ ہوگی دیٹ از نون ایز اے سیکنڈ ایف آئی آر. تو سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ اینڈ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, پھر انویسٹیگیشن میں جاتی ہے بات. But what is this all about? At the end of the day, it is just a legal, آپ کہہ لو کہ ایک پلینگ فیلڈ بن رہی ہے, اور جو شاید خاقان عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھتے جائے آگے. اب دیکھتے جائیں آگے کیا ہوگا. مجھے بتا دیں, اگر تو آپ ایک تصادم یا اس طرح کا آپ کچھ ہلچل کرنا شروع کریں گے تو چلیں, اگر کل الیکشنز بھی ہوتے ہیں اور یہ گورنمنٹ فار آرگیومنٹ سے ہارتی بھی ہے, do you have the solutions to rectify what you know bantering on? So I think this is just a storm in a teacup, and yes, the pressure is there, yes, the tensions are there, but at the end of the day we are playing with the nerves of the country, and the country is not in a healthy state of mind to play with these nerves. Abhi aap recovery pe aa rahe ho pandemic ke baad se, to khuda ke liye kuch to aap time do ki kuch na kuch to stable hoga, warna you are heading towards bankruptcy. تو اگر آپ ان چیزوں پہ نہیں سوچو گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ریکوری اگلی جو مرضی حکومت آ جائے وہ نہیں کر سکے. نہیں, لیکن پی جے صاحب یہ بینکرپسی کا خیال کرنا اپوزیشن سے زیادہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. اپوزیشن کہے گی دیکھیں ہم نے اپنے زمانوں کے اندر اس سے زیادہ سٹیبلٹی اور دوام بخشا تھا پاکستان کی معیشت کو, تو اب جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی جانے, پی ٹی آئی کا کام جانے. پی ٹی آئی اس وقت آپ اگر I don't represent PTI by the way, but اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو figures are better than before. Figures are getting better. آپ ان کے کسی آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھ لو, اب وہ آپ عقیل ڈیڈی کو کال کر کے پوچھ لو, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے فگرز کیسے ہیں, پہلے کیسے تھے اور آج کیسے. آپ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن یہ اوور نائٹ کام نہیں ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج, پیچھے صاحب I'm cutting you short here, I'm sorry for that, but اسٹاک ایکسچینج پچھلے ایک ہفتے مندی کا شکار رہی ہے اور تقریباً کریش کرنے کی طرف آ گئی ہے. دیکھیں یہ آپ کو اوپر نیچے اوپر چڑھاؤ, یہ اتار چڑھاؤ ہوگا, لیکن آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے آن اے لانگ ٹرم بیسس, شارٹ ٹرم بیسس پہ نہیں دیکھنا آپ نے. مارکیٹ تو کل نیچے گر جائے گی, اگر آپ کچھ بات ہو جائے, کوئی نواز شریف کا کچھ ایسا کچھ شوشہ شروع ہو جائے, مارکیٹ کل بیٹھ جائے گی. اگر نواز شریف کا کچھ اور نکلتا ہے, مارکیٹ پھر اوپر چلی جائے گی. تو یہ مارکیٹ جو ہے, آپ اس پہ اتنا وہ نہ رکھیں آپ بھروسہ, کیونکہ ہم چڑھتے بھی اسی طریقے سے اور گرتے بھی اسی طریقے سے. لیکن اوور آل آپ کی اکانومی از گیٹنگ بیٹر, اس کے انڈیکیٹرز اچھے, اکنامک انڈیکیٹرز آر بیٹر. یہ تیسرا سال آ رہا ہے, یہ ڈیلیورنس کا ہے. اگر پی ٹی آئی اس پہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی تو آئی تھنک پھر اس کا صحیح ٹیسٹ ہوگا, جو کہ مارکیٹ میں آپ کو ان دا فارم آف ووٹس ملے گا. بٹ اگین I would say, I think let's bear with it, and let's not jump the ship. ٹھیک ہے, رائٹ پی جے صاحب, لیٹس گو ٹو کامران. کامران, ایک تو ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن بھی باز نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ایکچولی فیولنگ وٹ وی وانٹ ٹو ڈو. لیکن مجھے یہ فیول کرتے ہوئے تمام چیزیں نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ اپوزیشن جہاں ایک جلسے کی تاریخ پر آمادہ نہیں ہو پا رہی, ایک پوائنٹ پر کنورج نہیں ہو سک رہی, ایسی اپوزیشن کسی حکومت کے لیے کیا ہی کوئی خطرہ پیش کر دے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, شاید یہ اس لیے منفرد ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب اس طرح کا اپوزیشن کا احتجاج ہو اور اسے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو.
ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب اس قسم کے موومنٹس ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اداروں کے اندر سے ان کو سپورٹ ملتی رہی. شاید اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ جو موومنٹس تھیں زیادہ افیکٹو رہیں. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا میرے خیال میں یا ایک ریئر اوکیزن ہے کہ جب ادارے پوری طرح سے موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوہیژن اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اس وقت ہے, اور شاید پیپلز پارٹی باوجود جو بھی ان کے کنسرنز ہیں, جو بھی انہوں نے اس اے پی سی میں شرکت کی یا جو پی ڈی ایم میں وہ شرکت کر رہے ہیں, شاید کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ پریگمیٹک پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. بلکہ دوسری طرف جو ہے پی ایم ایل این اور پھر مولانا فضل الرحمان وہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کنفرنٹ کریں اس گورنمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کے سپورٹ کرنے والوں کو. تو شاید اس وجہ سے ہمیں اپوزیشن کے اندر ابھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لیک آف یونٹی ہے اور کنسنسس ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں اگین جو ہم کہتے ہیں کہ شاید بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر گرے گی تو اپوزیشن کی وجہ سے نہیں, شاید اپنی کوتاہیوں اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرے گی. اور جن ایف آئی آرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں جو بھی ان لوگوں کا ایڈوائزر ہے وہ بالکل بھی یہ ٹھیک نہیں کر رہے, کیونکہ اگر آپ کے سیاسی اختلافات ہیں تو اس کو سیاسی دلیل دے کر کے آپ زائل کریں. اس طریقے سے اگر آپ مقدمات بنائیں گے, مطلب یہ بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ پی ایم ایل این کی تمام جو مرکزی قیادت ہے اس میں ایک ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں, ان کے خلاف بھی الزام ہے کہ وہ شاید پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کی جو لیک آف کنسنسس ہے اپنی جگہ پہ, لیکن گورنمنٹ بھی کا رویہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت بہتر ہے. اچھا, مجھے الٹیمیٹلی اس تمام چیز کا اینڈ ریزلٹ بتا دیں. ادھر سے گورنمنٹ فل ہیڈ آن اپوزیشن کو چیلنج کر رہی ہے تمام قانونی چارجوئیاں کر کے, وہاں نواز شریف صاحب کی سپیچ نہیں دکھا سکتے, زرداری صاحب کہتے ہیں آپ سپیچ آپ روک نہیں سکتے, there's too much of social media now. دوسری طرف ایف آئی آرز الگ ہیں. تو یہ تمام کر کے حکومت اپنا اینڈ ریزلٹ کیا لینا چاہ رہی ہے اور کیا وہ اینڈ ریزلٹ گین کر پائے گی؟ اینڈ اسی کے ساتھ کمپیریزن میں اپوزیشن کا اینڈ ریزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے واقعی میں حکومت کو گرانا ہوتا تو ان کے لیے سب سے آسان اور سب سے آئینی طریقہ یہ ہے کہ ریزائن اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف جائیں. وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں فریقین الٹیمیٹلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا اچیومنٹ ان کو ملے گی اس کے بعد؟ میرے خیال میں جہاں تک اینڈ گیم کی بات ہے وہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ لیٹ سے کہ اگر پی ڈی ایم والے بہت بڑا جلسہ کر بھی لیتے ہیں اسلام آباد میں, آپ کہہ لیں کہ 1,00,000-1.5 لوگ لے بھی آتے ہیں, لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ آئینی طور پر اس حکومت کو ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک وزیر اعظم عمران خان خود استعفیٰ دے دیں, نئے الیکشنز کا اعلان کر دیں. وہ تو کوئی آئینی طریقہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو اینڈ گیم میرے خیال میں گورنمنٹ تو اس طریقے سے جانے والی نہیں ہے, لیکن اس کا نقصان میرے خیال میں الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. کیونکہ یہ مت بھولیں کہ اس وقت آپ کی معیشت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, آپ کو خارجی محاذ پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, اور اگر یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, یہ کانفرنٹیشن ہوتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا, پاکستان کی عوام کو ہوگا. میرے خیال میں اپوزیشن جو ہے وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے, اپنا آبجیکٹو ان کا کلیئر نہیں ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ یہ گورنمنٹ جائے یا ان کے لیے گورنمنٹ چلانا مشکل ہو جائے تو بہت آسان حل ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں. جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں وہ حکومت چھوڑ دے, اور اس کے بعد یقیناً ایک ایسا کرائسس بن جائے گا کہ شاید حکومت کے لیے یہ حکومت چلانا ممکن نہیں رہے گا. لیکن شاید وہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیف پلے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آبجیکٹو جو ہے اپوزیشن کا اس طریقے سے کلیئر نہیں ہے, اور جو گورنمنٹ ہے دوسری طرف میرے خیال میں گورنمنٹ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے, پہلے بھی عمران خان صاحب کی ہمیں پالیسی پتہ ہے, اپوزیشن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. ان کا خیال ہے کہ اگر قومی معاملات پر بھی بیٹھیں گے تو شاید وہ این آر او دینے کے مترادف ہے. تو گورنمنٹ میرے خیال میں وہ فل اس کو یوٹیلائز کرے گی اور یہ بیانیہ دینے کی کوشش کرے گی, کیونکہ یہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے کیسز سے بچنا چاہتے ہیں, تو اس لیے یہ گورنمنٹ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. ادروائز ان کا کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. رائٹ, چلیے میں یہاں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر شو کو کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले क्या हुकूमत को इन्हीं तरीकों से ऑपोजिशन को कमज़ोर करने की ज़रूरत है या और भी तरीके हैं जो कि अभी जिस तरफ हुकूमत देख नहीं रही है, या शायद वो तरीके जो हैं वो हमारे जो बहुत सारे स्पोक्स पर्सन जो बयानों से अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन जो कि बेसिकली उनको मशहूरी मिलती है, उनको फॉलोअर्स मिलते हैं बयानात दागने से, वो प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़र इस तरीके तक पहुंचने नहीं दे रहे कि ओवर्ट तरीके इस्तेमाल करके भी अपोजिशन को टैकल किया जा सकता है। ये डिस्कस कर रहे थे, अभी आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। पीजे मीर साहब, अल्टीमेटली आपकी नज़र में अभी अपोजिशन ये तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्होंने किस तारीख को जलसा करना है। अपोजिशन मिलकर बैठती तो है लेकिन बहुत सारे डिसीजंस नहीं हो पा रहे। मेरी अपनी बहुत सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, सीनियर रहनुमाओं से बात हुई, उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी दैट वाज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर, इस हद तक आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर PMLN के अपने जो बार बार परवेज़ रशीद साहब शीन लीग की बात कर रहे हैं, वो कहीं किसी ना किसी वेयर देयर इज़ अ फायर देयर इज़ अ स्मोक, तो वो भी बार बार शीन लीग की बात कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ इस तरह की फीलिंग्स पाई जाती हैं कि ये इस कदर हेड ऑन सियासत नहीं जानी चाहिए। पीजे साहब, क्या ये ऑपोजिशन दिसंबर और जनवरी के जो प्लान्स बनाए हुए हैं यहाँ तक पहुँच भी पाएगी या नहीं? का ये जो प्लान्स हैं ये हमने जनरल मुशर्रफ के वक्त से सुन रहे हैं। जहाज खड़ा है, जहाज आ गया है, जहाज टेक ऑफ करने लगा है। नवाज शरीफ का भी देखा, जरदारी का भी सुना, हर एक का ये इस तरह के ये हमने सुने। आपने देखा हम पेट भी फाड़ देंगे, फिर साथ इकट्ठे भी हो जाते हैं। ये सारे पॉलिटिकल गिमिकरी है। नंबर 1, पीपल्स पार्टी और PMLN का कभी भी मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। ये दोनों के नजरियात अलग हैं, इनकी सोचें अलग हैं। गवर्नमेंट में आए थे कि इधर चल गए, मुझे बता दें आपके पास पहला इनका लॉन्ग टर्म इल्हाक जरूरी नहीं है ना अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। इनका शॉर्ट टर्म इल्हाक हो जाए और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच जाए, इनके लिए तो यही बात काफी है। ये तो खुद कहते हैं हम एक दूसरे के सियासी हलीफ नहीं हरीफ ही हैं, सो अल्टीमेटली हमने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शंस लड़ने हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को साइड पे करके। तो उनको लॉन्ग टर्म इल्हाक की जरूरत नहीं है। देखें जी, अगर आप गवर्नमेंट की उड़ाने की बात करते हैं, फिर या तो आप कह दो कि ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इट इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत तकड़ी रियासत है, ये न्यूक्लियर पावर है, और साथ साथ आपने देखा है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, वी आर मच बेटर देन अ लॉट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। सो ये इस तरह नहीं उड़ती हैं गवर्नमेंट्स। ज़रूर थ्रेट्स आते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन अभी जो डायरेक्ट एक थ्रेट आप कह लो कि वॉर ऑफ वर्ड्स हुए हैं बिटवीन द आर्म फोर्सेस, वेल आर्म फोर्सेस never responded or the establishment never responded, but what the leader of the PMLN has said, I think that is quite alarming. So in the light of that, यही वजह है कि मियां साहब की एक confrontationist एक रवैया रहा है कि जिसके ऊपर he had to suffer a lot of let's say bad consequences. आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अनिका के civil and military relations are much better than what they have been in the past. मुझे तो अभी तक याद है कि नवाज शरीफ जब 2013 का मैनिफेस्टो लेके आ रहे थे तो नीचे उतरे तो 180 में तो he was talking to people, वो जी हमने सिविल और मिलिट्री रिलेशंस का क्या इसका तोड़ निकाला अभी तक। So basically आपके सामने अब तोड़ क्या निकला है। हर बंदा अपने अपने इंडिविजुअल केसेस के मुतालिक बात कर रहा है, लेकिन नेशनल कॉज के ऊपर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट को उड़ाना है, गवर्नमेंट को गिराना है। भाई गवर्नमेंट को गिरा के क्या होगा? दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर क्या करोगे आप? सोल्यूशंस हैं आपके पास? क्या आपके पास वो टर्न अराउंड है कि ऐसी कि आप इकोनॉमी को ठीक कर दो? नहीं है आपके पास। सो आई थिंक दिस इज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। दिस वोंट हैपन, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेट्स पुट इट दिस वे, ऑपोजिशन का जो एक इल्जाम है, allegedly इल्जाम कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो let's put it this way, अगर selected है तो do you think the selectors will let the government go down? Think about it for a second, hypothetically.
So it's not going to happen in either of the case. I think यहाँ गवर्नमेंट ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को एक बैठ के पार्लेस करने चाहिए. अगर आप नहीं करोगे ये दोनों का नुकसान है एज ए नेशन इन द लॉन्ग रन. तो अनिका संजीदगी और मैं समझता हूँ कि एक दयानतदारी, और मैं समझता हूँ कि अगर आपके दिल में कंपैशन है तो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, वरना नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान को, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं. राइट, पॉइंट नोटेड. कामरान की तरफ चलते हैं. कामरान, इस तमाम के पीछे एक ही, दोनों तरफ एक ही बात की जा रही है. आप ये थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का नुकसान होगा. सो अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान होता तो शायद इस अशराफिया का तो कोई नुकसान ना हो, कोई ना कोई किसी ना किसी मुल्क में भाग जाएगा. मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान साहब लंदन में भाग जाएंगे. इमरान खान साहब को यही है कि मरीम नवाज साहब और उनके बाकी जितने रिश्तेदार हैं वो लंदन चले जाएंगे. सेम इज द केस विद पीपल्स पार्टी. सो लूजर्स अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम नजर आ रहे हैं. अब मुझे हल बता दें इसका कि अवाम जो कि नवाज शरीफ साहब के पीछे या जरदारी साहब के पीछे भी इसलिए खड़े हैं कि जी मईशत का नुकसान हो गया, जो अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं वो भी इसीलिए पीछे खड़े हैं कि जी पिछले 2 अदवार में इन दोनों बड़ी जमातों ने सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का. तो अल्टीमेटली अवाम तो एक ट्रक की बत्ती, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं. इस ट्रक की बत्ती से छुटकारा कैसे दिलाया जाए पाकिस्तानी अवाम को? मेरे ख्याल में किसी भी मसले का जो हल, कोई कितना बड़ा मसला क्यों ना हो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्नॉलेज करना कि वाकई ही आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, किसी बहरान से गुजर रहे हैं. और हर किसी को इंडिविजुअल और कलेक्टिवली, मतलब उसमें अपोजिशन की जमातें शामिल हैं, उसमें तहरीके इंसाफ है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, कि अगर वाकई ही ये तमाम लोग, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर किसी का नुक्ता नजर ये है, अपोजिशन ये कह रही है कि वो जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं उसका मकसद पाकिस्तान को मजीद बहरान से बचाना है. जो गवर्नमेंट का नुक्ता नजर है वो ये कहते हैं कि हम, क्योंकि अपोजिशन ने जो 2 अदवार में गन किया उसको साफ कर रहे हैं, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट का एक अपना नुक्ता नजर है. सारे नुक्ता नजर अगर मिलाएं तो अपनी तरफ से वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल में ये आधा सच है. कहीं ना कहीं अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं. तो अगर ये लोग अवाम के साथ सिंसेयर हैं तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि एक मिनिमम एजेंडा जिस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो इत्तेफाक राय कर सकते हैं. और वो क्या हो सकता है कि अगर इस मुल्क को आगे चलाना है तो आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और तमाम जो लोग हैं उनको अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए. जाहिर है कि जो सियासतदान हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ये कोई फरिश्ते नहीं हैं. इनके अदवार में गलतियां हुई हैं. ये कहना कि इनके अदवार में करप्शन नहीं हुई, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट से या जो तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है इनसे गलतियां नहीं हुई, 2 साल में तहरीके इंसाफ की जो कारकर्दगी है वो इतनी जबरदस्त रही है कि अपोजिशन बिल्कुल इररेलेवेंट है. तो वे आउट ये है कि अगर ये तमाम जो सियासी जमातें हों, एस्टैब्लिशमेंट हो, वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट में बाहर जमातें हों, अगर ये मुल्क के साथ सिंसेयर हैं तो सबसे पहले इनको अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए, और फिर जो मिनिमम एजेंडा है उसके ऊपर आप इत्तेफाक राय कर सकते हैं. मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, खारजी महाज पर आपको बहुत से चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर इत्तेफाक राय हो सकता है. तब इकट्ठे बैठेंगे ना कमरान, जब एक दूसरे की शक्ल देखना चाह रहे हो. यहाँ तो एक दूसरे की शक्ल देखते ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन को देखें, ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को देखें, एक आंख नहीं भाते एक दूसरे को. तो मिनिमम एजेंडा सेट करने के लिए भी तो इकट्ठे बैठना पड़ेगा. जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर भी ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे नहीं बैठ रहे, तो हम मिनिमम एजेंडा कैसे सेट करें? आइडियली तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपने हल की बात की तो मैंने जाहिर है कि आइडियली जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए किया. हालांकि मुझे ये चीज होती नजर नहीं आ रही, इसीलिए ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक तरफ हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, दूसरी तरफ हमारी जो सियासी क़यादत है या जो दूसरे फैसला करने वाले लोग हैं शायद उनको इतना अदराक नहीं है. हमारे अंदर शायद कंप्लेसेंसी आ जाती है, मौजूदा गवर्नमेंट को ये लगता है और उनको हमायत करने वालों को ये लगता है कि ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, हम इनसे निपट लेंगे. लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अगर आप ऑपोजिशन का किसी भी दौरे हुकूमत में एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है, और अगर आप उनको इस तरीके से कॉर्नर करेंगे और वो आपको कन्फ्रंट करेंगे, देखें आज जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آئین کی بالادستی کی بات کرنا بغاوت ہے تو ہم ہر روز بغاوت کریں گے. حالانکہ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں یہ تو نہیں لگتا کہ یہ لوگ بیٹھیں گے. اور اس میں جو سب سے تشویشناک پہلو ہے، ماضی میں بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو جماعتیں ان کے درمیان ایشوز بنتے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک نیوٹرل بروکر ہوتا تھا. اب جو نیوٹرل بروکر ہے، آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ادارے کہہ لیں، وہ نیوٹرل نہیں رہا اپوزیشن کی نظر میں. تو پھر اگر کرائسس سچویشن ہوتی ہے تو ان دونوں پارٹیوں کو کون تیسرا بندہ فریق بٹھائے گا؟ یہ ایک نئی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے. ہمارے پاس آپشن ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت بڑا بحران آئے اس کے بعد سیکھیں، یا اس بحران کو پہلے ہی پریمپٹ کریں اور پہلے ہی بیٹھ جائیں. یہ ہماری چوائس ہے. لیکن موجودہ حالات میں مجھے لگتا نہیں ہے نہ اپوزیشن، نہ گورنمنٹ، نہ جو ادارے ہیں وہ اس موڈ میں ہیں کہ ان لائنز پر سوچیں. رائٹ، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور عارف چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہ ایف آئی آر جو کٹی. اب ذرا اس کا قانونی پہلو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. احتساب پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے، ایف آئی آرز پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے تو طریقہ قانونی. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ طریقہ کار ایف آئی آر کاٹنا قانونی ہے، کوئی اس کے اندر مضحکہ نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل انکلینیشن، پولیٹیکل موٹیویشن کی بات ہو رہی ہے. ایسی سچویشن میں اگر آئیڈیلی دیکھیں تو ہاؤ شوڈ دس ہیو بین ٹیکلڈ؟ کس طرح سے حکومت کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا؟ باتیں ساری ہی آئیڈیل ہم کرتے ہیں. میں بھی آپ کو جو سولوشن دوں گا وہ ایک آئیڈیل سولوشن ہوگا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، نہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیس کسی کے خلاف بنتا ہے تو اپنے میرٹ پہ وہ درج ہونا چاہیے، میرٹ پہ اسے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اور وہ کیس صرف یہ ایف آئی آر ہی نہیں بلکہ وہ باقی کیسز جو جن کا فیصلہ ہوا ہے اور جن کا ریئیکشن اب اس حد تک آ رہا ہے کہ اس میں پاکستان کے اداروں تک کو نہیں معاف کیا جا رہا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کہاں ہے. اگر ہم کہیں سمجھتے ہیں اس کا ہم کہہ نہیں سکتے، چونکہ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں. پاکستان سے باہر جاتے ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ حکومت جو ہے جو بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ دیکھو جی بیماری پہ سیاست کی جا رہی ہے، سب کچھ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ سارا نظام ہی بدل جاتا ہے اور وہی لوگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بیماری ہے جی یہ مسئلہ ہے. اور پھر ان کا اپنا ایک وزیر بول اٹھتا ہے کہ جناب وہ تو گئے تھے کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اب یہ انڈرسٹینڈنگ قانون میں تو کہیں درج نہیں ہے، نہ آئین میں کہیں درج ہے، نہ اس کا کوئی تصور ہے. اسے ماورائے عدالت انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. اور یہ انڈرسٹینڈنگ کس کے ساتھ تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ باہر چلے گئے؟ پھر عدالت بھی استعمال ہوتی ہے. دوست ممالک کی بھی بات بھی تو آ رہی ہے نا چودھری صاحب کہ دوست ممالک تھے، انہوں نے کہا جان دیو. نہیں، اگر دوست ممالک یہ ہمیشہ آتے ہیں نا، پھر یہ قانون کی بات نہ کی جائے. اور پھر ہمیں یہ موجودہ حکومت کے سربراہ یہ نہ کہیں کہ جناب میں این آر او نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. این آر او دینا تو درکنار آپ کے بس میں تھے، انہیں روکنا بھی نہیں تھا. اگر آپ روک سکتے تو آپ روک لیتے. آپ نے یہاں تک کہ کریڈٹ بھی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب میرے کنپیشنز پریویلڈ اپان می، رحم آ گیا. اور رحم جو ہے وہ قانون میں کہیں درج نہیں ہے، پرائم منسٹر کا رحم. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں آ رہی کہ یہ سارا تماشا کیا لگا ہوا ہے. لیکن ایک بات انیکا ہمیں ضرور سوچنی چاہیے کہ ہم یہ جو لائنیں اکٹھی کر رہے ہیں ملک سے باہر، پاکستان دشمنی میں سرگرم لوگوں کی، اپنے رہنماؤں کی، اس سے ہم کیا یعنی حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں کتنا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. الطاف حسین آلریڈی موجود ہیں اور ان کی تقاریر یہاں نہیں آ رہی، لیکن جہاں ان کی تقریریں نہیں جانی چاہیے وہاں جا رہی ہیں. اور پاکستان کی دشمنی میں کوئی قدم پیچھے نہیں چھوڑے. شاید ہندوستان بھی اس حد تک آگے نہ جائے جتنا وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہ باتیں جو ان کے حلف کی بھی خلاف ورزی تھی اس طرح کی گفتگو شروع کر دی. ایک بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ دنیا میں باقی جگہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں یا اقتدار میں اوپر اقتدار اعلیٰ پہ ہیں
یا درمیان میں کہیں آپ اس کے کرونی ہیں تو آپ اس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ کتابیں بھی لکھتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ اقتدار میں آپ مکمل طور پر شامل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی انا کی، اقتدار اعلیٰ کی قیمت ہر صورت میں چکانی پڑے. آپ کو وہ ووٹ کی عزت جو ہے، عوام کے ووٹ کی عزت، وہ بھی ختم کرنا پڑے تو آپ چلے جاتے ہیں ان کے دروازے پہ، اقتدار میں شامل ہو جاتے ہیں. جب آپ کو اقتدار سے محروم کیا جاتا ہے پھر آپ وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ادارے کیا، پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. رائٹ. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف اپوزیشن کی سیاست ہے اور اپوزیشن یہ نعرہ بلند کرتی ہے کہ مہنگائی اس قدر ہو گئی کہ عوام اس سے زیادہ حکومت برداشت نہیں کر سکتے. دوسری طرف حکومت ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے اس قدر معاملہ ہی بالکل تبدیل کر دیا، آوے کا آوا ہی ایسا بگڑا کہ اب اس کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگے گا، درکار ہے. دونوں ہی عوام کے چہیتے بنتے ہیں، دونوں ہی عوام کے سگے بنتے ہیں، لیکن اس سیاست میں یہ جو دونوں آپس میں کر رہے ہیں اس کے اندر عوام ہی تو اصل لوزرز ہیں، عوام ہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ اس کے اندر پس رہے ہیں. عوام کو بچانے کے لیے کیا آپ کو دونوں اطراف کوئی ول نظر آ رہی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا نکا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اپوزیشن ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد، موقع دیکھنے کے بعد یہ کہتے کہ جناب یہ ہمارا ایجنڈا ہے، پاکستان میں غربت، افلاس بہت بڑھ گیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی، اب آپ اس حکومت کے خلاف احتجاج کرنے اٹھے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی تھی. پہلے دن سے ابھی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا تو اگلے ہی دن یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ چل نہیں سکتی. اور اگر آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو وہ کیوں کیا ہے؟ بنیادی طور پر چونکہ حکومت کا ایجنڈا جو ہے وہ ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت کے آنے سے پہلے جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا اس چیز کا کہ جناب احتساب ہونا ہے، اور اس پہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بھی آ چکے تھے، آصف علی زرداری صاحب کی تحقیقات بھی شروع ہو چکی تھی اور مقدمات آگے چل رہے تھے. معاملہ جو لوگوں کو سامنے نظر آتا ہے وہ سیدھی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف مقدمات ہیں اور مقدمات بھی کرپشن کے ہیں، آپ کو اس لیے ایک آنکھ ہی حکومت نہیں بھاتی. پہلے آپ کہیں اور ہٹ کرتے تھے، اب آپ کو چونکہ درمیان میں حکومت نظر آ رہی ہے اور سب سے کمزور حکومت ہے سمجھتے ہیں، اس لیے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی جس کی جان جو ہے اس کی طوطے میں ہے، لہٰذا طوطا جو ہے، جادوگر والی بات آپ نے سنی ہوگی، تو طوطے کو ہم اس کی گردن مروڑ کے تو جو اصل جادوگر ہے اس کو ہم نیچے لائیں گے. تو اس لیے یہاں تک اپوزیشن کا معاملہ وہ تو یہ ہوا. جب آپ بات کریں گے اس کی گورنمنٹ کی تو گورنمنٹ کا آپ کو شروع سے لے کر اب تک ایک ہی پوائنٹ پہ کہ جی کرپشن کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ان کا کردار بھی کوئی نہیں ہے. یعنی وہی کام جو انیکا یہاں کر رہی ہے بطور اینکر پرسن کے، وہی کام ان کے وزراء کر رہے ہیں کہ جناب کوئی بچے گا نہیں، گردنیں جھک جائیں گی، فلاں یہ جیلیں بھر جائیں گی، فلاں ہوگا. چودھری صاحب پلیز ان سے تو نہ ملائیں، ہم بڑے آبجیکٹو ہو کے کام کرتے ہیں، وہاں تو ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو گئے ہیں. گورنمنٹ والے بھی اپوزیشن وہ بات سمبولکلی جو میں نے کہی ہے کہ جو اینکر پرسن جس طرح ٹیلی ویژن پہ آ کے صرف اس حد تک اسے میں وضاحت کر دوں، میرا مطلب آپ کو قطعاً یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ پارٹی بن کے یہ بات کرتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے انیکا مینز سمبولکلی اینکر پرسن جو ٹی وی سے متعلقہ لوگ ہیں وہ آ کے تو لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جن لوگوں نے یعنی لوٹا ہے انہیں نہیں بچنا چاہیے. تو اسی طرح کا کام یہ کر رہے ہیں کہ جناب فلان آ جائے گا فلان، مطلب یہ کہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ حکومت نے کوئی لیجسلیشن کی ہے یا حکومت نے ری انفورس کیا ہے اس احتساب کے مطلب اب ادارے آپ اپوزیشن میں نہیں رہے، اب آپ حکومت میں آ گئے، اب یہ باتیں کرنے سے زیادہ کام کر کے دکھائیں. ان ادر ورڈز اینڈ دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ ایز ویل، کیونکہ حکومت کو باقی جتنا جہاں تنقید کا نشانہ بن رہی ہے حکومت وہ اسی بات پہ بن رہی ہے. اب عارف چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کنسیڈرنگ دا لیگل سچویشن، تمام لیڈران کی، پی ایم ایل این کے لیڈران ہوں، پیپلز پارٹی کے لیڈران ہوں، یا جے یو آئی ایف اے کے مولانا صاحب جو کہ اب نیب کی فہرست میں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں، ان تمام کو دیکھیں
تو آپ کو قانونی چارہ جوئی کا نشانہ اور کون کون بنتا ہوا نظر آئے گا؟ کس کی گرفتاری ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ نے جو یہ اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ اب میری گرفتاری بھی بہت جلد ہونے والی ہے، وہ اندیشہ درست ہے قانونی طور پہ؟ کہ مریم نواز صاحبہ ولی ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے ان کی واقعی بات درست ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی ایسا کام کیا ہوا ہے اور کہ ایک طرف ان کے والد صاحب پاکستان کے خلاف اور یعنی پاکستان کے اداروں کے خلاف کہنا چاہیے، میں ابھی اسے اس حد تک لے جانے کے لیے تیار قطعاً نہیں ہوں کہ میں کہوں جی پاکستان کے خلاف، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے گفتگو شروع کر دی اور ایسی باتیں جو ایک پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتی وہ کہنا شروع کر دی ہیں، اور جو دشمن کو سوٹ کرتی وہ باتیں، اور دوسری طرف ان کے اس اعلامیے کو ان کی دختر جو ہیں وہ دختر وہ اور ان کے جو خاص یعنی ان کے مقربین ہیں وہ اسے اسی طرح انڈورس کر رہے ہیں اور اسی اعلامیے کو، اسی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف کیس ہی نہیں، چونکہ کیس میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ جب بیل تھی تو بیل کی یہ وائلیشن ہے کہ بیل کبھی آپ کو یہ اختیار نہیں ملتا کہ آپ اس سارے دنوں میں جب کو آپ کو بیل ملی ہے آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس یوز آف کنسیشن آف بیل بھی ہے، اور دوسرا جس طرح کی سچویشن اب انہوں نے پیدا کر دی ہے اداروں کے خلاف گفتگو کی اور کیسز بھی رجسٹر ہو گئے ہیں، اس میں انہیں یہ صحیح نظر آ رہا ہے کہ وہ دھر لی جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جو ورسٹ کیجویلٹی ہو سکتی ہے وہ پاکستان کی وحدت ہو سکتی ہے۔ کوشش سیاستدانوں کو بھی یہ کرنی چاہیے تھی، اور ابھی بھی وقت ہے کہ احتساب، اور حکومت کو بھی کہ احتساب اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احتساب کا ادارہ ایسا انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ جس میں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوانین اتنے مضبوط کر دیں کہ وہ قوانین جو ہے کوئی بچ نہ سکے، دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان پر اور احتساب کے نظام پر رحم کرتے ہوئے اپنے وزراء سے کہیں اور خود پرائم منسٹر صاحب اس بارے میں مقدمات کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے چودھری صاحب، بس یہاں اریسٹ ہونے لگتا ہے، وہاں جو جتنے منسٹرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات کرنے لگ جاتا ہے، اب یہ گرفتار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ پیشن گوئی کے چکر میں ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت گرفتاریاں کروا رہی ہے؟ کیا اس کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے، یا اس کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ اٹس رائٹنگ آن دا وال، نظر آ رہا ہے کس نے گرفتار ہونا ہے اور وہ منسٹرز بول رہے ہیں؟ دیکھیں پرسپشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ریالٹی سے بھی۔ بات یہ جو وزراء کہتے ہیں، واقعی وزراء خاص طور پہ ایک وزیر جو بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کا پیر پگارا صاحب سے بھی، مرحوم سے بھی کافی تعلق رہا ہے، وہ ان سے متاثر ہے، اور پیشین گوئیوں کے بارے میں چونکہ پیر پگارا صاحب کی بہت مشہور پیشین گوئیاں ہیں، تو اس دور کے وہ پیر پگارا ثانی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پیر پگارا صاحب جو ہے وہ انہوں نے کوئی وزارت نہیں دی تھی، یہ وزیر ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں، انہیں کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اس گفتگو کا ڈائریکٹ اثر یہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب نام بھی لے لینا، وہ بہت ساروں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ شیخ رشید صاحب کا نام میں نام پوچھتے کیا پوچھتے ہو، نام اس کا، بس دیکھتے جاؤ کام اس کا، نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کام آپ ان کا دیکھتے جائیں۔ بات یہ ہے کہ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ احتساب کا وہ سارے کا سارا سسٹم برباد ہو رہا۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ بیلوں میں فیصلے کرتے ہوئے جب سپریم کورٹ اس سطح تک پہنچ جاتی ہے کہ پورے کا پورا نظام جو اس کے بارے میں کامنٹس دے دیتی ہے کہ جی یہ تو گردن مروڑ دیں، بازو مروڑ دیں اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال، تو اس کے بعد اس ادارے کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو سیدھا یا تو اس ادارے کو ختم کر دیں یا پھر اس ادارے کو مضبوط بنائیں اور اس کے اوپر انگلی نہ اٹھ سکے۔ اگر ایسا اسی طرح چلتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کا احتساب پر ہی اعتماد نہیں اٹھے گا، بلکہ اوورآل پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ بھی بری طرح یعنی وہ جو ڈیفیسٹ کرائسس، یعنی جو اس کا جو ٹرسٹ کرائسس جو ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں جانے کا خطرہ شدید ہے۔ رائٹ، چلیے میں یہیں شو کا اختتام کروں گی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، عارف چودھری صاحب، پی جے میر صاحب اور کامران یوسف صاحب۔ It was a pleasure having all of you۔ ناظرین، ایک طرف تو
ऑपोजिशन सियासत कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत सियासत कर रही है, लेकिन इन दोनों सियासत के बीच में जो पिस रहे हैं वो अवाम है। क्या अवाम के ज़रूरियात का नारा सिर्फ तब लगेगा जब ऑपोजिशन को ऐसा महसूस हो कि उनको अपनी सियासत को दवाम बख्शना है? क्या अवाम के मसाइल का नारा सिर्फ तब लगेगा जब हुकूमत को ये बताना हो कि माजी की हुकूमतों ने कितनी बुरी परफॉर्मेंस दी? क्या अवाम महवर सियासत इसलिए नहीं बन सकते कि वाकई में अवामी मसाइल को हल किया जाए? क्या ये वक्त आएगा भी कि हुकूमत में रहते हुए ये कहे कि बस अब सियासत नहीं, सिर्फ अवाम की खिदमत, और ऑपोजिशन कहे कि बस अब हुकूमत के खिलाफ महाजाराई नहीं बल्कि अवाम की खिदमत, मिल के अवाम की खिदमत? जब वो पॉइंट पाकिस्तान की सियासत में आ गया तो वो टाइम होगा जहां से पाकिस्तान और आगे बढ़ना शुरू कर देगा और अवामी मसाइल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बहाने ढूंढे जाते हैं काम ना करने के, ये बड़े आसान हैं। ये जो सियासत का मरकज़ बना दिया जाता है अवाम को सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ये भी बड़ा आसान है। काम वो जो मुश्किल हो, क्या हुकूमत और अपोजिशन वो करने को तैयार है या नहीं, यही सवाल है जो कि हमें आने वाले महीनों में मिल भी जाएगा जिसका जवाब। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।